جب قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نظرت لک، تیرے لیے منت مانگتی ہوں، ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے تیرے لیے، فتقبل منی، پس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عزیزانی گرامی قدر، عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسخر بن قاہث بن لاوا بن یعقوب ہیں، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ ان کے والد ہیں۔ دوسرے عمران بن ماسان ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کی بات ہو رہی ہے، وہ والے عمران کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی بیوی، انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اب اس واقعہ کو ذرا تفصیل سے سمجھیے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام، آپ کے نانا کا نام ہے فاقوزہ، آپ کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام عیشا ہے اور ایک کا نام حنا ہے۔ جو عیشا ہیں یہ حضرت زکریا علیہ السلام، یہ آپ کے نکاح میں ہیں، یعنی یہ حضرت مریم کی خالہ ہیں۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں ہیں، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اور دوسری حضرت فاقوزہ کی بیٹی ہیں حضرت حنا، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں اور حضرت عمران کی بیوی ہیں۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے، یہ صالحین کا خاندان ہے، نیک لوگوں کا خاندان ہے، انبیاء کا خاندان ہے۔ اب کافی عرصہ گزر گیا حضرت عمران اور حضرت حنا کی شادی کو، کہ اللہ نے ان دونوں کو اولاد نہیں عطا کی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، بوڑھے ہو گئے، جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی باقی نہ رہی۔ جب امید باقی نہیں رہتی، جب سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت حنا، حضرت مریم کی والدہ ماجدہ، ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھی، دیکھا کہ درخت کے اوپر چہچہاتے ہوئے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھونسلے میں، اور ان گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو چہک رہے ہیں، اور وہ جو ان بچوں کی ماں ہے، چڑیا ہے، جاتی ہے، دانہ لے کر آتی ہے، جسے سادہ لفظوں میں کہیں چوگا لے کے آندی ہے کہ لے آ کے اپنے بچیاں دے منہ وچ پاندی ہے، دانہ لاتی ہے، لا کر کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ ہر بات پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کا نظارہ کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ اب حضرت حنا یہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہیں۔ اب ان کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک چڑیا کو اپنے بچوں سے محبت کرتے دیکھ کر رہا نہ گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، چھم چھم رونے لگی اور عرض کی، اے باری تعالیٰ، اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے نا، جو بھی ہو وہ اولاد میں تیری راہ میں وقف کر دوں، قربان کر دوں۔ وہ زمانہ تھا بیت المقدس کا، جامع مسجد اقصیٰ کا، اور بڑے انبیاء علیہ السلام اس مسجد کی خدمت پر مامور تھے، اور بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام، آپ نے یہ دعا کی اور یہ منت مانی کہ اے باری تعالیٰ، جو بھی تو مجھے اولاد میں عطا فرمائے، میں اسے تیرے لیے قربان کر دوں، تیری بارگاہ میں پیش کر دوں، فتقبل منی، تو اس کو میری طرف سے قبول کر لینا، میں اس کو تیرے لیے تیرے گھر کی خدمت پر معمور کر کے تیرے گھر میں چھوڑ دوں گی۔ اب یہ ساری چیز جو ہے، یہ ساری بات حضرت
مریم کی جو والدہ ہیں حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ نے یہ اپنے اللہ سے کی اور یوں دعا مانگی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قرآن کے ان خوبصورت لفظوں میں اتار دیا اور فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ، جب کہا عورت نے، عمران کی عورت نے، عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نذرت لکا، میں تیرے لیے نظر مانگتی ہوں، ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ خالص تیرے لیے ہے، فتقبل منی، بس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے تو جاننے والا بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت مبارکہ سے دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی تو بات جو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، اللہ دی امید تو سلسلہ توڑنا نہیں چاہیے۔ ایک امید ہوتا ہے اور ایک یقین ہوتا ہے، اور بزرگ کہتے ہیں جب اللہ سے توقع رکھنی ہے تو پھر امید یہ بھی بے ادبی ہے، بلکہ بارگاہ الہی میں یقین رکھنا ہے، یقین کے ساتھ۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ گمان اچھا ہو، یقین اچھا ہو تو بارگاہ الہی سے نتیجہ بھی بڑا سونا نکلتا ہے، بڑا سونا نتیجہ ملتا ہے۔ تو جو پہلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں امیدیں وابستہ رکھنی ہے، یقین کی جو کڑی ہے، جو یقین کا سلسلہ ہے، جو یقین کا تعلق ہے، جو ناطہ ہے، وہ ٹوٹنے نہیں دینا، ٹوٹنے تو دور کی بات ہے، کمزور بھی نہیں ہونے دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں پختہ یقین رکھنا ہے، پختہ امید رکھنی ہے، امیدیں وابستہ رکھنی ہے۔ اور جو دوسری بات سمجھ میں آئی کہ اگر منت درست ہو اور اس کا طریقہ کار درست ہو، کوئی شریعت کے خلاف عمل نہ ہو، تو یہ اللہ کے پیارے بندوں کا طریقہ کار ہے، یہ اللہ کے پیارے بندوں کا ایک زندگی کا سلسلہ ہے، یہ آپ کے گفتار کا ایک معاملہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں منتیں مانگتے ہیں، اور یہ منت مانگنا یہ درست ہے، جائز ہے، بلکہ اللہ کے پیاروں کی سنت بھی ہے۔ اور پھر جب اللہ سے کچھ مانگا جائے، جب اللہ سے آرزو کی جائے، تو پھر خالق کائنات جھولیاں بھر دیتا ہے۔ کئی کیسز ایسے رپورٹ ہوئے ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، نہیں کہ تانوں اولاد نہیں ہو سکتی، تانوں جواب ہے۔ کئی کیسز ایسے رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بارگاہ الہی سے یقین کی، امید کی، جو ایک کڑی تھی، ایک ڈور تھی، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا، تو پھر خالق کائنات نے ان کو آخری عمر میں بھی ان کی جھولی ہری کر دی، ان کی جھولی کو بھر دیا۔ تو یہ سائنس، یہ ریسرچ، یہ ٹیکنالوجی، یہ ایک سائڈ پر ہے۔ اللہ کی رحمت سب سے وسیع ہے، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو تو پھر پورے یقین سے مانگو۔ ہمارے استاد ہمیں ایک بات فرمایا کرتے تھے جدو اللہ کو مانگنا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں مانگنا، پھر بڑا سارا مانگنا ہے۔ جب مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے، دنیا داروں سے تو مانگو گے تو وہ شرمندگی ہے، نہ دیں گلزار دیں وہ بھی شرمندگی، دے دیں تو احسان ساری زندگی کے لیے۔ ساری زندگی کے لیے بندہ کسی سے لے کے اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا، لیکن بارگاہ الہی ایک ایسی جگہ ہے، نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگتا رہے میں تجھے دیتا رہوں، مانگتا رہے میں تجھے دیتا رہوں۔ تو استاد فرماتے ہیں جب پھر رب کو مانگنا پھر تھوڑا نہیں مانگنا، پھر بہتا سارا مانگنا ہے، پھر اللہ بہتا ہی دیتا ہے۔ اور جب آ جائے پھر انداز کیا ہو، پھر طریقہ کار کیا ہو، جب اللہ نے دے دیا، یا اللہ یہ میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہوں اور تیرے بندوں کو پہ بھی خرچ کرتا ہوں۔ اور جب بندہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے تو مالک پھر اپنے خزانوں کے منہ اور کھول دیتا ہے، اور دیتا ہے، اور دیتا ہے۔ پھر دیکھا ہے کہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے، زمانہ بیت جاتا ہے، لیکن اللہ اس کا نام صفیوں میں لکھ دیتا ہے، اس کا خزانہ ختم ہی نہیں ہوتا۔
اور پھر یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ کے بندوں کو تقسیم کرتا رہتا ہے، اللہ اور دیتا ہے، جب وہ بندہ اللہ کے بندوں کو دینے سے ہاتھ روک لیتا ہے، اپنے خزانوں کے منہ بند کر لیتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ بھی اپنے خزانوں کا ہاتھ روک لیتا ہے، پھر اللہ بھی سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں، الہی تیرے خزانے بڑے ہیں، تیرے غیب کے خزانے بڑے ہیں، اور تیرے غیب کے خزانوں کی کنجیاں تیرے محبوب کے پاس ہیں۔ الہی جو بے اولاد انہیں نیک سال اولاد عطا فرما۔ الہی جن کی جھولیاں خالی ہیں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، صدقہ کالی کملی والے کا، صدقہ فاطمہ کے دو شہزادوں کا، حسن و حسین کا، اے میرے مولا جن کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیوں کو ہرا کر دے، مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے ان کی جھولیوں کو خیرات سے بھر دے۔ الہی ہماری دعا کو قبول فرما، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔